بیٹھ کر نماز پڑھنا ایک راز ہے جسے 80% لوگ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں یہ 3 چیزیں نازل فرماتے ہیں۔ پہلی چیز کہ اس کے گھر میں غربت۔ کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بوڑھے حضرات یا نوجوان بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ یہ 3 چیزیں نازل فرماتے ہیں۔ پہلے دوستو، نماز دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے جو بندے کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان بیماری، کمزوری یا کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس سے نماز کی فضیلت میں کمی آتی ہے؟ کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے وہی ثواب ملے گا جو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا صرف بیماروں کے لیے ہے، جبکہ کچھ لوگ بغیر کسی شدید عذر کے بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا، صحابہ کرام اور خلفاء کا کیا موقف ہے، اور کس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے اور کب ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جوابات تفصیل سے سمجھیں گے تاکہ کوئی بھی غلط فہمی باقی نہ رہے اور ہم اپنی نماز کو شریعت کے مطابق درست ادا کر سکیں۔ اگر آپ بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مسئلے سے متعلق مکمل رہنمائی چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کن صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل اور کن حالات میں کھڑے ہو کر ہی پڑھنی لازمی ہے، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کی عبادت شریعت کے مطابق ہو اور آپ اس بارے میں مکمل آگاہی حاصل کر سکیں۔ ناظرین، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں دین کی ظاہری عبادات کو تو ہم جانتے ہیں لیکن ان کے باطنی اسرار اور روحانی اثرات سے غافل ہو چکے ہیں۔ نماز جو کہ مومن کی معراج ہے، صرف کھڑے ہو کر ہی نہیں پڑھی جاتی بلکہ شریعت نے اس عظیم عبادت کو ہر حال میں ادا کرنے کی سہولت دی ہے، چاہے انسان کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو یا اشارے سے ادا کرے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتے ہیں؟ سوچئے، ایک ایسا عمل جو بظاہر کمزور یا معذور افراد کے لیے رعایت کے طور پر دیا گیا ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانی برکتیں چھپا رکھی ہو جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر اس پوری تحریر کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ آج ہم صرف نماز کے ظاہری پہلو پر بات کرتے ہیں، کتنی رکعت، کون سا وقت، کون سی دعا، لیکن نماز کا جو روحانی پہلو ہے، جو دل کو نرم کرتا ہے، آنکھوں کو نم کرتا ہے، جو رب سے تعلق کرتا ہے، اس پر بات کرنا جیسے ہماری عادت مضبوط سے نکل چکا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا اس روحانیت کی ایک چھپی ہوئی کنجی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں جسمانی کمزوری، بڑھاپا، بیماری یا دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے بہت سے لوگ مکمل قیام کے ساتھ نماز ادا نہیں کر پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، جبت نفس اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ انسان کو اللہ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نماز انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اقرار کرتا ہے۔ یہ دعا اور قبولیت کا ذریعہ بھی ہے کیونکہ ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسے رکوع اور سجدہ جس کو مطہر کرتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے کیونکہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلاتی ہے کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون و اطمینان ملتا ہے۔ نماز صبر اور بھروسہ رکھنا سکھاتی ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص کیے گئے ہیں۔ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے۔
کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ نماز گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھوتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔ یہ مال و دولت کی برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ نماز کے فضائل اور اہمیت، کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ یہ مشرک کی برائیوں سے بچاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے سخت وعید ہے، اور جو پڑھتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کرتی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت کے مستحق بنتے ہیں۔ نماز اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو بندے کو مسلسل اس کے رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ نماز چھوڑنا منافقوں کی علامتوں میں سے ہے، اور جو شخص اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے۔ یہ عزت اور وقار میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اسے دنیا میں عزت اور آخرت میں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اس صراط مستقیم پر چلنے میں مدد دیتی ہے، کیونکہ روزانہ 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہونے سے انسان کو اچھے اور برے راستے میں تمیز آ جاتی ہے۔ یہ بے خوفی اور حوصلہ عطا کرتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور کسی بھی مصیبت سے نہیں گھبراتا۔ یہ سچائی اور دیانتداری کو فروغ دیتی ہے، کیونکہ نماز انسان کو ہر حال میں سچ بولنے اور ایمانداری اختیار کرنے کا سبق دیتی ہے۔ یہ زندگی میں کرامت اور حوصلہ پیدا کرتی ہے، کیونکہ مسلسل نماز پڑھنے سے انسان میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت آتی ہے۔ یہ ہر لمحہ اللہ کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ دن میں 5 بار نماز پڑھنے سے بندہ کبھی بھی اللہ کو بھولتا نہیں۔ یہ زندگی کے ہر فیصلے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بدقسمتی کی زر کو کاٹ دیتی ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ خود کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جنت کے دروازے کی چابی ہے، کیونکہ اللہ نے کامیابی انہیں کے لیے رکھی ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوگی، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے دروازے پر نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت زیادہ دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی، اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف عزت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز اکیلے پڑھی جانے سے زیادہ افضل ہے۔ نماز کی اہمیت اور مشائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی سنت پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء اور فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا ہے
جب وہ جلد ہونے لگتا ہے پھر جلدی جلدی 4 ٹھونگے مار دیتا ہے اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر وہ نمازی تھا تو نماز اس کی حفاظت کرتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ دن کی سختی کو دور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت ایسی پڑھے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مشائل۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کی اجازت مخصوص حالات میں ہے۔ جو شخص قیام اور سجدے پر قادر ہو اس کے لیے قیام یعنی کھڑا ہونا فرض ہے۔ اگر قیام کے کچھ حصے پر قادر ہے لیکن پورے قیام پر نہیں تو جتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے اتنی دیر قیام کرنا ضروری ہے۔ اگر سجدے پر قادر نہیں تو ایسے شخص سے قیام ساقط ہو جاتا ہے۔ قیام پر قادر نہ ہونے کی صورت میں اگر زمین پر کسی بھی طرح بیٹھنا ممکن ہو تو زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا صرف اسی وقت جائز ہے جب زمین پر کسی بھی حالت میں بیٹھنا ممکن نہ ہو۔ کرسی پر نماز ادا کرنے کے دوران کچھ لوگ رکوع میں ہاتھ ران پر رکھتے ہیں اور سجدے کی حالت میں ہوا میں اشارہ کرتے ہیں۔ ایسا کرنا درست نہیں۔ رکوع اور سجدے دونوں میں ہاتھ ران پر رکھنا ضروری ہے، اور سجدے میں رکوع کی نسبت زیادہ جھکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پس اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعی طور پر جائز ہے، لیکن صرف اس وقت تک جب واقع کوئی معقول عذر ہو۔ بغیر کسی وجہ کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں، لیکن نفل نماز بیٹھ کر پڑھ ہی جا سکتی ہے، چاہے صحت مند ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے، آپ کو ہر مشکل میں آسانی دے اور آپ کی تمام دعائیں قبول کرے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔